ایک ملک ہے ملائیشیا، سنا ہے نام آپ حضرات نے؟ جس نے سنا وہ بس بتائیے گا، دوسرا نہ بتائیے، نام تو سنا ہے نا آپ حضرات؟ ملائیشیا میں کوئی جماعت نہیں گئی کلمہ پڑھانے کے لیے، فوجی نہیں گئے، سارا ملک مسلمان ہو گیا۔ کیسے مسلمان ہوا؟ دو سیاپی تھے، ان کا کام نہیں چلتا تھا، ان کی دکان تھی طائف میں، کاروبار نہیں چلتا تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا، کہنے لگے یہاں کام نہیں چلتا، جگہ بدل نہ لیں؟ کہا بدل لیتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کا خیال بنا کہ ملائیشیا میں چل کے دکان کرتے ہیں۔ اس ملک کے اندر آ گئے، یہاں دو صحابہ نے دکان ڈال دی، سودا بھی کھرا دیتے، بات بھی کھری کرتے، دلوں میں بھی سچ تھا، زبانوں پہ بھی کاروبار کرنے آئے، کاروبار، زبان بھی سچی، دل بھی سچا، بات بھی سچی۔ جو آدمی آتا اس سے محبت کرتے، اس کو کہتے یہ سودا جتنا تو لینے آیا اس سے تھوڑا بھی لے گا تو تیرا کام چل جائے گا۔ لوگ سمجھنے لگے یہ خیر خواہ ہے۔ ایک دن کے اندر 5 وقت وہ دکان بند بھی ہوتی، وہ بند کر کے دکان نماز پڑھنے جاتے، کہتے ہیں جب واپس آتے تو دکان کے باہر لائن لگی ہوتی، سودا خریدنے والوں کی لائن لگی ہوتی، لوگ کہتے کہیں اور سے نہیں لینا، انہی سے لینا ہے۔ یہ بات سچی کرتے ہیں، بھلے کی کرتے ہیں، خیر کی کرتے ہیں۔ جو آدمی اپنے گھر میں کوئی کام کرانا چاہتا پہلے ان دکانداروں سے جا کے مشورہ لیتا، کہتا بھائی یہ چیز مجھے چاہیے، میرے گھر کے اندر کتنی لوں تو کام چلے گا، کیا کروں؟ دکان، روز رات کی دکان، او بھائی دکان پہ بیٹھے ہیں صحابہ، لوگ مشورہ لیتے، وہ مشورہ دیتے، لوگ ان سے سوال پوچھتے، وہ جواب دیتے، انہیں سودا دیتے، بات چیت ہوتی۔ لوگ ان سے پوچھتے ہم نے تو دھرتی دیکھی ہے، تم جیسے نہیں دیکھے، ہم نے زمانہ دیکھا ہے، بڑی بڑی دکانوں پہ گئے ہیں، تم جیسے نہیں دیکھے، تم کون ہو؟ صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے اور دیکھ کے کہتے ہم کون ہیں؟ تم نے ابھی ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ تم نے ابھی عمر فاروق کو نہیں دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ ابھی تو تم نے عثمان غنی کو نہیں دیکھا۔ ہم کون ہیں؟ ابھی تم نے علی ابن ابی طالب کو نہیں دیکھا۔ اور فرمایا ہم تو نوکر ہیں، ابھی تم نے محمد عربی کو نہیں دیکھا، ابھی تم نے سید عالم کو نہیں دیکھا۔ کہتے ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے، ابھی تم نے ہمارے محبوب کو دیکھا نہیں۔ وہ کہتے تم ہو کون؟ تعارف تو کراؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم رائی ہوتے ہیں، ہم چودھری ہوتے ہیں، چیمہ صاحب ہوتے ہیں، چٹھا صاحب ہوتے ہیں، ہم جناب انصاری صاحب ہوتے ہیں۔ یہ تعارف نہیں کرایا۔ کہا تم کون ہو؟ کہنے لگے ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم محمدی ہوتے ہیں، ہمارا تعارف یہ ہے کہ ہم مسلم ہوتے ہیں، ہم مومن ہوتے ہیں، ہم حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ دو بندوں نے دکان ڈالی، جا کے مسجد نہیں ڈالی، خانقاہ نہیں، مزار نہیں، دکان ڈالی، اور سارے کا سارا ملک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ بھئی میری بات سنیں نا، یہ روز بروز ایک بات بڑی تکلیف دہ ہے، لیکن کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ بیداری امت کانفرنس میں آنے والے میرے بھائیوں، ایک بات بڑی ضروری ہے، مسلمان کو جب بھی نقصان پہنچا ہے پہلے اندر سے غدار بکے ہیں۔ لوگوں نے ایمان بیچا ہے، لوگوں نے ایمان بیچا ہے، کسی نے 2 کروڑ کا، کسی نے 10 کروڑ کا، کسی نے 20 کروڑ کا، کسی نے 2 ارب کا ایمان بیچا۔ ایمان حضرت عبداللہ بن حذافہ کو روم کے بادشاہ نے جب پکڑا تو کہنے لگا بول تیری قیمت کیا ہے، کیا لے گا؟ آپ فرمانے لگے میں جب صبح اٹھتا ہوں تو دعا کرتا ہوں اے اللہ جب میں مروں تو میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ فرمایا جو دولت میرے پاس ہے وہ تیرے پاس کہاں سے آ گئی؟ میں ایماندار ہوں، یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ میرے بھائی یاد رکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن، بحیثیت ایک رسول اللہ کے غلام کے، ہمیں اپنے خیالات کے اندر، سوچوں کے اندر، ہمیں اپنے مزاج کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا نرمی پیدا کرنی پڑے گی، ہمیں پورے طور پر اپنی تربیت کرنا ہوگی۔ ہم اپنے وعدے کو نبھا کریں، ہم جس ذمہ داری پہ ہمیں بٹھایا گیا ہے ہم اس ذمہ داری کا پاس اور لحاظ کریں، ہم احساس پیدا کریں کہ ہمارے کردار و عمل سے کوئی دور ہو رہا ہے یا قریب ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ کہا کوئی ایسا ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں جو پورا پیار کرے، اس لیے
के लोग टूट जाते हैं कि हमारे मिजाजों में तलखी है, हम अपने किरदार को, अपने अमल को, अपने हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कलमा पढ़ा, तिजारत करते थे, जानवर खरीदा करते थे, बेचा करते थे, कलमा पढ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कहने लगे जुरैर इब्न अब्दुल्ला हुजूर कोई वजीफा, तो मेरे हबीब ने फरमाया हर बंदे की खैर खाई करना, किसी का नफा करने की कोशिश करना, किसी का भला करने की कोशिश सोचना, तेरी तरफ से किसी को फायदा, ऐसा शजरे सायादार बनना कि कोई आए तो फल खाए, कोई आए तो तेरे साए में बैठे, कोई आए तो तेरी ठंडी छांव की बात करे। फैदा दीनुन नसीहा, मेरा सारा दीन खैर खाई है, मेरा सारा दीन भलाई है, भले की बात करना, खैर की बात करना। हज़रत जुरैर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं जानवर खरीदा करता था, बेचा करता था। पहले दिन गया, एक यहूदी से घोड़ा खरीदा, 3 दिनार का सौदा तय हो गया। आप फरमाते मुझे उसने दे दिया, मैंने उससे ले लिया। जब मैंने घोड़े की लगाम पकड़ी तो वो बड़ा मेरे पीछे चलने लगा। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो बड़ा नरम है, ये तो तंग नहीं करेगा, ये तो घर में भी रखा जा सकता है, इसलिए कि ये भागता नहीं, ये जो है शरारत नहीं करता। कहते ये तेरा घोड़ा 3 दिनार का नहीं भाई, ये 6 दिनार का है, इसलिए कि ये बड़ा अच्छा है। ये बात कहते ही छलांग लगा के घोड़े पे बैठे, ये उसे भगाया तो कहने लगे ये सवारी के लिए भी बड़ा अच्छा है, ये देखो इसने जिद ही नहीं की मुझे बैठने दिया है, ये तो 9 दिनार का है। यहूदी को 9 दिनार दिए। और जब जुरैर इब्न अब्दुल्ला पलटे, यहूदी ने आवाज दी, कहने लगा जुरैर कोई व्यापारी है तू या कोई नया है, तू वही है या कोई नया है? आप फरमाने लगे यार मैं वही हूँ। तो कहा यार तू 3 दिनार का तूने खरीदा था, तू ले जाता, ये तू 6 दिनार क्यों दे रहा है? हज़रत जुरैर इब्न अब्दुल्ला रो पड़े, फरमाने लगे पहले मैं सिर्फ व्यापारी था, अब मैं साथ मुहम्मदी भी हो गया हूँ, अब मैं साथ रसूलुल्लाह का गुलाम भी हो गया, अब मैं गुलाम मुस्तफा भी हो गया। और करीम ने मेरे साथ वादा किया है, वादा लिया है मुझसे कि मैं खैर खाई करूंगा, भला करूंगा। मैंने 9 दिनार का खरीदा है, बाजार जाऊंगा तो 12 का बेचूंगा, 3 दिनार का मुझे फिर नफा मिलेगा, मैं तुझे धोखा क्यों दूं? ये कह के जैसे ही सवारी का रुख फेरा, वो यहूदी छलांग लगा के पीछे बैठ गया, कहने लगा बाजार बाद में जाना, पहले मुझे भी जरा रसूलुल्लाह का दीदार करा दे, मुझे भी वहां ले जा।